السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئی ہوں اور ہم جانیں گے کہ یہ واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ ہم کو اس واقعے کے ذریعے کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسین صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائشوں اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے میرا کیا تھا، اللہ کا تھا، اس نے دیا تھا اور اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آنولے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت ابراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالوں سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آنولوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ آپ کے بدن پر کچھ آنولے اور پھوڑے اس قدر نکلے تھے کہ پسلیاں دکھتی تھیں اور جس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ برابر صبر اور شکر کرتے رہے۔ پھر آپ نے باحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت الراحمین، ترجمہ، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور امتحان میں جب آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹا، حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے جب وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کی تمام اولادوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولادیں ہوئیں۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا امتحان لیا کرتا ہے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے مرتبے اور درجات میں اتنا اعلیٰ اور سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا کتنا فائدہ مند اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ بیان کریں قرآنی واقعات
جس سے لوگ نفع حاصل کر سکے، صبر حاصل کر سکے۔ یہ واقعات عام واقعات نہیں ہیں، یہ وہ قصے کہانی نہیں ہیں جس کو ہم صرف دلچسپی کے لیے سنیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج بھی ہم پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں کو بھی شیئر کر دے اور نیکی میں حصہ لیں۔ ملتے ہیں میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو پہ۔ خدا حافظ۔